بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا اپنا میزبان ارشد خان ایک بار پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر اینڈ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج آواز آپ کی۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پورے پاکستان میں الیکشن کی اتنی گہما گہمی ہے کہ ہر بندہ اس میں ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو سیم اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں جیسے ہی 8 فروری نزدیک آ رہی ہے تو سیم اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی مین وکٹیں اور بھی گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ وہ جو مین اور پاورفل جو وکٹیں ابھی گر رہی ہیں وہ کدھر جا رہی ہیں، کس پارٹی کا رخ کر رہی ہیں، وہ جانیں گے آپ کمپلیٹ اس ویڈیو میں۔ اور اگر آپ ویڈیو کے انت تک اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سٹی 1 اور سٹی 2 میں، ان کا سیاسی جو پلیٹ فارم ہے، جو ان کا سیاسی بازار جو ہے اس ٹائم ان کی کیا پوزیشن ہے۔ تو سیم اسی طرح جناب ہم بات کرتے ہیں فرسٹ آف آل اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پاورفل وکٹیں گرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں وہ کس سائڈ پہ جا رہی ہیں۔ وہ جا رہی ہیں اس ویڈیو میں آپ جانیں گے پی ٹی آئی کی پاورفل وکٹوں کا گرنا اور جمعیت علماء اسلام کی طرف شمولیت کا اعلان کرنا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ تو جی بالکل وہ لوگ جو علی امین خان گنڈاپور صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے، لیکن آج وہ ڈیرہ ناظم اتحاد گروپ جسے کہا جاتا تھا، وہ کمپلیٹ ڈیرہ ناظم اتحاد گروپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شمولیت کا اعلان کر چکا ہے۔ ملک سید رسول دھپ صاحب کے ڈیرے پہ ایک پریس کانفرنس ہوئی 2 دن پہلے، وہ بھی انشاءاللہ کل تک چینلائز ہو جائے گی، ڈیٹیل اس میں جان لیں گے۔ لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس پریس کانفرنس میں کون سی شخصیات شامل تھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کی وہ شخصیات آپ نام سنیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ تو جی بالکل ملک سید رسول دھپ صاحب کے ڈیرے پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے بہت جیالے ورکر تھے، تو وہ آج ان کے ساتھ ڈیرہ ناظم اتحاد گروپ جتنا بھی تھا، اس گروپ میں جتنے بھی تھے تقریباً پاکستان تحریک انصاف کے بہت مین پاورفل ورکرز تھے جو جی یو آئی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ انہوں نے اناؤنسمنٹ کا وہ کر دیا۔ اس پریس کانفرنس میں کون تھے؟ جناب مولانا لطف الرحمان صاحب بھی موجود تھے، اور ملک سید رسول دھپ صاحب کے ڈیرے پہ جو پریس کانفرنس ہوئی اس میں ڈیٹیل جاننے کے لیے ویڈیو کے اینڈ تک اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو کمپلیٹ آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی۔ تو سیم اسی طرح جیسے 8 فروری ناظرین آ رہی ہے، تو سیم اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی پاورفل وکٹیں ابھی گرتی ہوئی اور بھی نظر آ رہی ہیں، اور وہ جا رہی ہیں جناب جمعیت علماء اسلام کی طرف بھی جا رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی جا رہی ہیں، جناب پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف اکا دکا جا رہی ہے۔ لیکن کچھ آزاد امیدوار تھے۔ ملک سید رسول دھپ صاحب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک ورکرز گزرے ہیں اور بہت ایک عوامی نمائندہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس ٹائم وہ آزاد حیثیت پہ الیکشن فائٹ کر رہے تھے سٹی 1 میں 113 پہ۔ تو حلقہ 113 پہ وہ آزاد حیثیت پہ الیکشن فائٹ کر رہے تھے، اس کے ساتھ پتہ بھی نہیں چلا کہ پریس کانفرنس ہوئی۔ اس پریس کانفرنس میں جناب مولانا لطف الرحمان صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کچھ اپنے ان کے جو نیو لوگ انٹر ہوئے ہیں ان کے لیے اور پرانے لوگوں کے لیے ایک میسج بھی دیا ہے۔ تو سیم اسی طرح اگر ہم ناظرین بات کرتے ہیں ملک سید رسول دھپ صاحب ایک ڈیرہ ناظم اتحاد گروپ ہے، اس کا ایک مین ممبر بھی ہے۔ تو یہاں پہ اس نے تقریباً ایک لسٹ دی ہے کہ اتنے ڈیرہ ناظم اتحاد کے جتنے گروپ کے ممبر تھے وہ پی ٹی آئی والے وہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ داخل ہے، اور وہ کون سے ہیں جناب؟ اس کے چچا صاحب ہیں سابق چیئرمین ملک خدا بخش دھپ صاحب، یہ بھی جو ہے
ہے نا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ انہوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا. جناب اس کے والد صاحب ملک امام بخش دھپ صاحب ہیں, انہوں نے بھی جو ہے نا یہ ایک سیاسی وہ ہے شخصیات ہے, تو انہوں نے بھی جو ہے نا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شمولیت کا اعلان کر دیا اس پریس کانفرنس میں. اور اس کے بھائی جو ہے ملک سعد اللہ دھپ, وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی جو ہے نا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وہ کر دیا. تو اسی طرح اور بھی سابقہ ناظم صاحبان ہیں, وہ ان کے بھی میں نام لوں گا تو آپ نام سنتے جائیں اور حیران ہوتے جائیں. جناب ناظم خرم شہزاد خان, جناب سابقہ ناظم حفیظ بھٹی صاحب, جناب سابقہ ناظم جاوید وزیر صاحب, جناب سابقہ ناظم محمد امین سولگی صاحب, جناب سابقہ ناظم انوار کمال بھٹی صاحب. تو جناب انور کمال بھٹی صاحب, جناب سابقہ ناظم اسد جان ڈومرا صاحب, جناب سابقہ ناظم محمد الیاس صاحب, جب سابقہ ناظم اور ہے جب جاوید بابا صاحب, اور سابقہ ناظم جناب خورشید خان پپو صاحب. یہ تھے سابقہ ناظمین جنہوں نے یہ ڈیرہ ناظم اتحاد کے مین جو ہے نا وہ تھے. اور اس کے ساتھ نائب ناظم جو ہے سابقہ نائب ناظمین میں آ رہے ہیں جناب محمد خلیل اعوان صاحب, سابقہ نائب ناظمین میں آ رہے ہیں جناب جاوید بلوچ صاحب, اسرار خان خروٹی صاحب. اور جنرل کونسلر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان میں حاجی رمضان صاحب ہیں, اور ایک اور جنرل کونسلر ہے عمران باتش صاحب. اور ساتھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں کسان کونسلر کی, جو ڈیرہ ناظم اتحاد کے ممبر تھے, وہ کسان کونسلر میں جناب آ رہے ہیں حافظ خضر ریاض صاحب. اور ساتھ میں کسان کونسلر میں اور ایک ملک جو ہے اکرام صاحب نظر آ رہے ہیں ساتھ میں. اور ساتھ میں یوتھ کونسلر جو ہے ملک ارشد دھپ صاحب ہیں. اور ساتھ میں ایک لیڈی کونسلر ہے وہ الوینا بی بی, وہ بھی ڈیرہ ناظم اتحاد کا ممبر وہ ممبر میں تھی. اور ساتھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں سجاد حسین, یہ بھی UC2 سے صدر صاحب ہیں, وہ جو ہے نا سجاد حسین. یہ جتنے بھی میں نے نام اٹھایا, یہ ملک سید رسول دھپ صاحب کے ڈیرے پہ جو پریس کانفرنس ہوئی ناظرین, یہ PTI کے جتنے بھی ورکرز تھے, ڈیرہ ناظم اتحاد جو گروپ تھا, یہ بالکل کمپلیٹ گروپ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کی انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے. ٹھیک ہے, اور جس میں کفیل احمد نظامی صاحب جو حلقہ 113 پہ سٹی 1 پہ الیکشن فائٹ کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ماما ریحان بھی تھے, اور بھی جمعیت علماء اسلام کے اور لوگ بھی تھے, پاکستان تحریک انصاف کے اور لوگ بھی تھے ساتھ. لیکن یہ جو ڈیرہ ناظم اتحاد گروپ تھا ان کے میں نے نام لی ہے. تو ساتھ میں اگر ہم بات کرتے ہیں جناب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی جو ہے نا لوگ شمولیت اختیار کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. اور اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں جناب علی امین خان گناپور صاحب کی, وہ جو ہے نا جب تک پہلے بھی میں نے کہا ہے جب تک خود وہ فیس ٹو فیس اپنا جو ہے نا وہ اپنے فینس کو اپنے سپورٹر ووٹرز کو کوئی میسج نہیں دیں گے, تب تک ان کا کوئی جو ہے نا اسی طرح صورتحال بنتی رہے گی. تو اس ٹائم جو ڈیرہ سٹی 1 میں جو پوزیشن ہے وہ سب کچھ یہ ہے. اور اس کے ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں جناب جمعیت علماء اسلام کی, تو جمعیت علماء اسلام کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کافی ساتھ جو ہے نا ایڈجسٹ ہو رہے ہیں. ساتھ میں شیخ یعقوب کی طرف بھی جا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, اور ساتھ میں جناب پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی جا رہے ہیں. 8 فروری جیسے نزدیک ہوتی جا رہی ہے جو ہے نا ڈیر اسماعیل خان نے اسپیشلی, ویسے اوورآل تو ہے لیکن ڈیر اسماعیل خان کی زبردست قسم کے جو الیکشن کمپینز کس کی جا رہی ہیں, کون کتنے پانی میں ہے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا. تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.